من عمل یوم النحری احبا الاللہ من احراق الدم، فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے افضل ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں قربانی نہیں کرتا بلکہ قربانی کی جگہ اس کے پیسے بلکہ کھال بھر کے پہاڑ کے برابر صدقہ کر دوں، وہ قربانی کے مثل نہیں ہو سکتا، قربانی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ قربانی والے دن قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ وہ چاہے مال و دولت صدقہ کر دے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو قربانی والی قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا انہ لا یاتی یوم القیامت بقرونہا وشعارہا واضلافہا، فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ اور اپنے فرمایا بالوں کے ساتھ آئے گی، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن بات ہوئی کہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے، فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، للہیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ ایک اور مقام پڑھتے ابی سے خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ تو اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، فاشہد لہا فإن لکی اول قطرۃ تقطر من دمہا ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک، تو اپنی قربانی کے پاس موجود رہے، جب اس کو قربان کیا جائے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ پھر ہم حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لنا خاصتاً، یہ جو بھی آپ نے فضیلت بتائی کہ فاطمہ تو قربانی کے پاس رہے اور قربانی خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، کیا یہ خاص ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں ام لنا وللمسلمین، فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ ہمارے لیے بھی ہے اور یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت۔ تو جو بھی مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آئیے چند مسائل قربانی کے حوالے سے سنتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کا وہی نصاب ہے وجوب کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کم سے کم، یا 7.5 تولے سونا، یا کم سے کم 52.5 تولے چاندی، یا اتنی رقم یا اتنی مالیت کی کوئی زائد اضافی حاجت اصلیہ سے زائد چیز قربانی کے ان 3 دنوں میں آ جائے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ تک۔ ان 3 دنوں میں کسی کیوں قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تو مال نامی ہونا، سال گزرنا بھی ضروری ہے، لیکن نصاب وہی ہے زکوٰۃ والا، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ ان 3 دنوں میں قربانی کے کسی پر اس طرح مال آ جائے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن بس ایک جانور کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، تو مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، اور جو بالغ اولاد ہو صاحب حیثیت ہو اس کی طرف سے بھی الگ واجب ہے، اگرچہ اگر نابالغ ہے اور صاحب حیثیت ہے بہتر ہے کہ اس کی طرف سے بھی کر دی جائے۔ اور قربانی کے لیے جانوروں کی جو عمریں ہیں، فرمایا کہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے یہ 2 سال کی ہو، اور بکرا بکری دمبا دمبی یہ 1 سال کے پورے ہونے چاہیے۔ باقی وہ جو دانت کا ہم دیکھتے دوندہ ہو، یہ ایک ہمارے لیے سال بھر کے پہچانے کی ایک علامت رکھی گئی۔ اگر کسی کو بال یقین گھر کا پالا یقین ہے کہ واقعی یہ پورا 2 سال کا ہے، پورا سال بھر کا ہو گیا بکرا، گائے پورے 2 سال کی ہو گئی ہے، بھلے دانت نہیں بھی اس کے نکلے لیکن یقین ہے پورے سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے منڈی کے اندر کہ جیسے میں نے کہا کہ ہرس و لالچ کے اندر آ کے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ بڑا عام ہے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو اتنی پہچان نہیں، تو بعض جب بیپاری ہے وہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے اگلے بندے کی قربانی خراب کر دیتے، سوچتے رہے کہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت بھاری ہو جائے گی، دنیا کا مال تو یہی رہ جائے گا، آخرت میں کیا پیش کریں گے، کیسے دیں گے؟ آج تو کسی کا حق تلف کی ہے دے سکتے ہیں، کل کو یہ گریبان پڑ کے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دوں گا میں؟ خوف خدا نہیں رہا، مال و حرص کی لالچ میں کوئی احساس نہ، دھوکہ جھوٹ فراڈ یہ منڈی میں چل جاتا، تو بیپاری کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کی قربانی ضائع نہ کریں، لوگوں کی قربانی خراب نہ کرے، اور لوگوں کو بھی چاہے وہ سیکھ لیں کہ سال بھر کا جانور کی پہچان کیا ہے، وہ دانت گرا کے دوندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 6 مہینے کا دمبا چھترا اگر اتنا موٹا اتنا فربا ہو
اور اتنا طاقتور ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی جائز، اگر اتنا فربا نہیں ہے تو پورا سال کو ضروری ہے، ایک دن بھی کم نہ ہو، اور قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہے، مثلا کان وغیرہ چرا ہوا سوراخ ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، زیادہ عیب ہوا تو بعد قربانی ہوتی ہی نہیں۔ اب وہ کون کون سے عیب ہے جن کی جانور قربانی نہیں ہوتی، سماعت فرمائیں۔ ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پتلے کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے گا، اندھا ہو، یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، یا ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو کہ بیماری کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں پہ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے سینگ کان نہ ہو، جس کے پیدائشی کان نہ ہو، اور سینگ بھی مینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہو، بالکل مینگ جڑ سے، اگر سینگ خالی اوپر سے کٹ گیا لیکن مینگ اس کی جو گودا وہ موجود ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جنگلی جانور، نیل گائے، جنگلی بکرا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جتنے ایوب بیان کی ان کی قربانی جائز نہیں۔ اس طرح خنثی جانور جس میں نر و مادہ دونوں علامتیں ہوتی ہیں، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو جلالہ جانور، اور جلالہ کہتے ہیں جو غلاظت کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس سے کسی کا تھن کٹے ہوئے ہوں، بکری کے اندر ناجائز ہونے کے لیے ایک تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں، اور گائے بھینس کے اندر 4 تھن ہو تو اس کے قربانی ناجائز ہونے کے 2 تھن خراب ہونا ضروری، 2 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بے عیب جانور اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سنت ادا فرمائے۔